میں اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اکثر یہ سوچتی کہ شاید عامر کی امی اگر ہر وقت لگی لپٹی یا میری برائیاں عامر کے ساتھ نہ کرتی رہیں تو ہو سکتا ہے عامر کا رویہ میرے ساتھ بہترین ہو جائے۔ لیکن یہ بھی میرا وہم ہی تھا کہ انسان میں اتنی بھی انسانیت نہ ہو کہ ایک انسان کو جب جانوروں کی طرح کام پر لگایا ہو اور اس سے ذرا سے بہترین طریقے سے کوئی جملہ ہی بول دیا ہو۔ ان کی مرضی کے سارے کام کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا لفظ جس سے یہ پتہ چلے کہ میری کوئی اچھائی ہے یا میں نے یہ کام کر دیا ہے، کوئی اپریشیشن تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی یہ لوگ مطمئن ہی ہو گئے ہوں۔ اگر کبھی کوئی ایک چھوٹا سا جملہ بھی عامر کے منہ سے کبھی نکل جانا، اس پر ماں کا رویہ اس کا طیش دیکھنے کے قابل ہوتا کہ اسے یہ فکر پڑ جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوی کی کوئی اچھائی اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ یعنی یہ مجھے دلوں کا تو نہ پتہ تھا، لیکن یہ ان کے رویے مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس پر ماں یہ کہتی، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس لڑکی میں جو تم اس پر اتنا فریفتہ ہوتے جا رہے ہو؟ یعنی ایک ذرا سے جملے پر یہ رویہ ہوتا۔ ان سب سخت رویوں اور ان سخت جملوں کے ساتھ آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، کہ وہ لاڈلیاں کس طرح اس حال میں وقت گزارتی ہیں، جو والدین کے گھر سے رخصت ہوتے وقت بھی اچھا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اس سے بھی اچھا والدین نے تو کتنا اچھا رکھا ہوتا ہے، کتنے لاڈوں سے رکھا ہوتا ہے۔ آپس کے تعلقات جیسے بھی ہوں، اولاد کے ساتھ تو والدین کے رویے اس سے اچھا رویہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس پر بھی بیٹیاں یہ سوچ کر سہانے خواب لے کر آتی ہیں دوسرے گھروں میں، وہ نیک تمنائیں لے کر آتی ہیں شوہر کا گھر بسانے کے لیے، اور بدلے میں ان کے ساتھ قید بامشقت والا سلوک ہوتا ہے۔ زمانے کی چالوں سے تو بڑے بڑے ترنم خام ہی نہ بچ سکے۔ تو شانو، تو کیا چیز ہے؟ امیر اور ویل سیٹلڈ گھر کی سکرین پر کیا تصویر تھی، اور اندرونی مشینری میں کتنے کرنٹس تھے۔ اس پر بھی شوہر کا اور ساس کا رویہ یہ تھا کہ نہ جانے کب طلاق ہو جائے، روز چھوڑ دینے کی دھمکی۔ عامر اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ شادی کی پہلی رات کا یہ جملہ ہی مجھے بہت کچھ سمجھا گیا کہ تمہاری شادی میں اتنے لوگ، اتنے تمہارے رشتہ دار جو سب آئے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے تمہارے رشتے کو لینا کیوں نہ پسند کیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ رواں رواں اس قدر تکلیف میں آ گیا کہ کیا بتاؤں۔ ڈر تو پہلی رات ہی میں دل میں بیٹھ گیا۔ ویسے بھی جو شعور آتے ہی جن باتوں اور جن چیزوں کو پریکٹیکلی لوگوں میں دیکھا، وہ یہ کہ شادی کے بعد لگتا ہے اچھی خاصی شکل صورت والی لڑکیاں سمجھدار گھرانوں کی، سگھر سمجھدار سلیقہ مند ہونے کے باوجود لگتا ہے پھر سے نہ سمجھ بچیاں بن گئی ہیں۔ انہیں لوگوں کے رویے دیکھ کر اور اس نئے گھر کے طور طریقوں کو نہ سمجھ آنے پر لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی بے عقل اور نہ سمجھ ہو گئی ہے۔ خاص طور پر ہمارے مشرقی معاشرے میں جس کی تربیت ہی اس نہج پر کی جاتی ہے کہ آپ کا کام یا آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والوں کو کیسے خوش رکھنا ہے، اور اس پر طریقہ یہ کہ جو اپنی بیوی، شوہر کا طریقہ اس پر یہ کہ اپنی بیوی، جو بیوی اپنا ایک ساتھی بنا کر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، وہ اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے میں بندھنے کے باوجود سارے اللہ کے احکام تو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ پوری طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سلیبس بتائے بیوی کا امتحان کیسے لینا ہے۔
جو شوہر جتنا سخت امتحان لے گا تو اس کو اپنے گھر والوں سے اتنی ہی شاباش ملے گی، اور یہی شوہر صاحب کی بہادری ہوتی ہے، جن کی تربیتیں نہ کی گئی ہوں، جن کو خوف خدا نہ دلایا گیا ہو، جنہیں احساس ذمہ داری نہ دلائی گئی ہو، تو ان کے رویے ایسے ہوتے ہیں۔ خیر ان شارٹ کہ اب جس دن عامر نے امریکہ واپس جانا تھا، اس دن ماں اور بیٹی کی اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ عامر کو بھی گالیاں پڑ رہی تھیں اور مجھے بھی گالیاں دیتی جا رہی تھیں۔ غصے میں بے قابو ہو کر اندر کھاتے کیا بات تھی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ تو مجھے نامعلوم تھا کہ اس رویے کے پیچھے کیا ہے۔ ان گالیوں کے دوران یہ بھی بار بار کہتی کہ نہ جانے اس لڑکی میں تمہیں کیا سرخاب کا پر نظر آ رہا ہے جو تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بہرحال اس طرح کے کئی جھگڑوں میں اس کا عامر کا باہر امریکہ جانے کا ہو گیا، اور امریکہ وہ چلا گیا، اور اس کے جانے کے دنوں میں ہی، اس کے ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور ایک عجیب سی طبیعت میں چینج یہ بھی تھی۔ عامر کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ تھا، لیکن پھر بھی عامر کے جانے کے بعد اکثر فون یہی آتی کہ تم میری طرف سے فارغ ہو۔ اکثر تو ساس مجھے فون آنے کا عامر کے بتاتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی میری بات ہو جاتی تو اس پر عامر کا رویہ اتنا سخت ہوتا، ایسے ہی ڈر لگتا کہ جیسے بات بات پر وہ مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر کبھی بار بار ساس سے پوچھ لینا کہ عامر کا فون آیا یا عامر کا فون نہیں آیا، تو آگے سے ایسا عجیب جواب ملنا، تمہیں بہت عامر کی فکر لگی ہوئی ہے، عامر کے پیچھے کوئی چور تو نہیں لگی ہوئی جس کے لیے تم اتنی فکر مند ہو۔ کیا کہتی میں آگے سے؟ ان باتوں کے کیا جواب تھے؟ لیکن اللہ تو اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، وہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی دیکھ سکے یا نہ، جب بھی اس عورت نے یعنی میری ساس نے حد سے بڑھ کر کوئی ظلم کیا تو اس کا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہوتا کہ جس کا اندازہ بھی نہ ہوتا، لیکن یہ تو وہ بات سمجھ سکتا ہے نا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ ساس کا یہ رویہ، عامر بھی امریکہ میں، یعنی شوہر بھی پاس نہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ٹیلی فون کرنا بھی ہر ایک کے ہاتھ میں نہ تھا، ہر ایک کے بس میں نہ تھا، کیونکہ موبائل کا زمانہ نہ تھا۔ تو جس قدر ہو سکتا یہ عورت ظلم و ستم ڈھاتی رہتی، لیکن پھر بھی اسے سکون نہ ملتا۔ عجیب جلاد ٹائپ عورت تھی، اس پر تو کسی کو بھی یقین نہ آ سکتا تھا، اور میں خود بھی یقین نہیں کر سکتی تھی اگر مجھے کوئی بتاتا، کیونکہ یہ وہ حالات تھے میں ہی جانتی تھی۔ اتنا بڑا گھر، 3-4 کنال کا گھر ہونے کے باوجود، یہ عمارت کے باوجود، اس گھر میں جو لان کے لیے کچھ زمینیں تھوڑی خالی تھی، اس کی کھدوائی مجھ سے شروع کروا دینی کہ اس کو اتنا نرم کرو، اتنا کھودو، میں نے اس میں مکئی لگانی ہے۔ پریگننسی کے باوجود اتنے سخت کام مجھ سے کرواتے رہنا، کیا پیچھے کیا غرض تھی یا کیا اس کے پیچھے مطلب تھا؟ انسان جب ظلم پر اترتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ عجیب پراسرار قسم کا گھر کا ماحول تھا، مجھے نہیں سمجھ آ سکی، کیونکہ جب عامر میرے سامنے کینیڈا سے امریکہ سے جب عامر آیا تو عامر نے جو ماں کو گفٹ دیا وہ شراب کی بوتلیں تھیں۔ بیٹا ایک اور کسی دن کبھی اگر آ جانا تو وہ دوسری جگہ رہتا تھا، وہ بیٹا نہ جانے اسی شوہر کا بیٹا تھا یا کسی دوسرے شوہر کا بیٹا، کیونکہ شوہر بھی یعنی میرے سسر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا کہ ان سے بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ عامر نے مجھے کہا تھا کہ تم
ابو کو کبھی اکیلے اپنے کمرے میں نہ آنے دینا، یہ سب باتیں بہت شوق تھی، لیکن کیا کرتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کس کو بتاؤں، کس سے پتہ کروں۔ اور اس دن تو حد ہی ہو گئی، پانی کا بھرا ہوا حوض تھا جسے کہا کہ اسے تم خالی کرو، اور میں اس کو بالٹیاں بھر بھر کے خالی کرنے لگی، اور جو دوسرا ملازم تھا وہ بالٹیاں لے کر اس نے پھینکنی شروع کر دی، میں نکالتی اور وہ پھینکتا جاتا۔ اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، لیکن زبان تو کوئی نہ کھول سکتا تھا۔ ان سب کے باوجود آج ان کو وہ اتنی غصے میں تھی کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہیں نہ جانے ان میں کوئی انسانیت والی بات ہی نہ تھی کہ کسی چیز پر کوئی ترس نہ آتا، کسی چیز کا احساس نہ ہوتا۔ اس دوران میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں کام چھوڑ کر جو گئی تو کتنا ٹائم میری طبیعت ایسی خراب رہی کہ مجھے میرا ورشن ہو گیا، یہ امید جو تھی یہ بھی ایک ختم ہو گئی۔ کسی طرح کی حالت ہو، کسی طرح کی طبیعت ہو، کسی طرح بھی اس عورت کا رویہ چینج نہ ہوتا، نہ جانے چاہتی کیا تھی اور کیا کر رہی تھی۔ اور آج انتہائی غصے میں سارا دن سے ڈانٹیں پڑ رہی، گالیاں پڑ رہی، فضول قسم کی گفتگو سننی پڑ رہی۔ میری حالت بھی تو شاید تکلیف کی وجہ سے بھی اور ان رویوں کی وجہ سے بھی، اور کوئی غمگسار بھی اپنا نہ تھا، کوئی رازدار بھی اپنا نہ تھا۔ آنسو تھے کہ رک تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تو پھر آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور اللہ نے بھی میرے لیے کوئی راستہ کھول دیا۔ آئندہ بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔